فرمایا اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں منائیں، یہ نہیں بتایا کیسے منائیں، یہ نہیں بتایا کیسے منائیں خوشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے. ایمان کا امتحان ہے ہمارا. اللہ کہتا ہے تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یار سب سے محبوب نہ ہو جائے. تو جب تمہیں تمہارے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پڑوسیوں سے پوچھ کے خوشیاں مناتے ہو؟ کسی سے پوچھتے ہو کہ خوشی کیسے منانی؟ اللہ کہتا ہے میں خوشی کا طریقہ نہیں بتاتا، اور ضرورت ہی نہیں یار کے دیوانوں کے لیے. میں نے یار دینا تھا، میں نے دے دیا مومنوں کو. اب خوشی کا طریقہ نہیں بتاتا. کیوں؟ جس کے دل میں حقیقی خوشی ہوگی اسے منانے کے طریقے خود ہی آ جائیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے. جسے حقیقی خوشی ہوتی ہے اور خوشی جب اندر سے پھوٹتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے تو منانے کے طریقے خود ہی آ جاتے ہیں. بھائی کبھی کسی نے پوچھا خوشی کیسے منانی؟ یہ تو انسانی نیچر کی بات، اندر سے پھوٹتی اور پورے جسم پہ چھا جاتی ہے اور پھر ظاہر ہونے لگتی ہے. ہر ایک کو منانے کے طریقے خود ہی آ جاتے ہیں. یہ ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے کہ یار بھی میں دوں اور طریقے بھی خوشی کے میں بتاؤں، پھر تمہارے ایمان پہ افسوس. آئیے اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں اصحاب پیغمبر حضور کی خوشی کیسے مناتے تھے. ایک بہت بڑا سوال ہے جو کیا جاتا ہے، اس کا جواب یاد رکھ لیں تو کسی کو یہ سوال دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اگر حضور کی ولادت ہے تو حضور کا وصال بھی تو ہے، اس دن وفات بھی تو ہے حضور کی. بعض تاریخوں میں ہے کہ حضور اسی دن فوت ہوئے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کرتے ہو، آپ کی وفات کا شوق کیوں نہیں مناتے؟ کہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ منافقت دیکھیے کہ ہم اگر 10 محرم کو امام علی مقام کا ذکر سن کے غمزدہ ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ صدیاں گزری ہیں اب تک سوگ منا رہے ہیں. اعتراض ہوتا ہے دیکھو جی 3 دن سوگ ہوتا ہے، صدیاں گزر گئی اب تک حسین کا سوگ منا رہے ہیں. محرم میں یہ، اور جب ربیع الاول آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس دن اگر حضور کا میلاد ہے تو وفات بھی ہے، خوشی کیوں مناتے ہو، سوگ کیوں نہیں مناتے؟ وہاں سوگ کیوں مناتے ہو، یہاں خوشی کیوں مناتے ہو؟ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں پئی؟ منافقت دیکھیے ان کی. اور کہتے ہیں کہ حضور فوت ہوئے تھے اس دن اور دین صحابیوں سے چلا، اور صحابہ تو اس دن روئے تھے، بہت روئے تھے. صحابہ بہت روئے تھے جب حضور کا وصال ہوا. تو یہ بہت بڑا ان کا سوال ہے کہ جب حضور فوت ہوئے اسی دن 12 ربیع الاول تو صحابہ روئے تھے، اور اتنا روئے تھے کہ بعض بے ہوش ہو گئے. اور تم محبت کے دعوے کرتے حضور کے ساتھ، صحابہ روئیں اور تم ہنسو، اس دن خوشیاں مناؤ. یہ بہت بڑا اعتراض ہے. لو میں اس کی دھجیاں اڑانے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے. صحابہ اس لیے روئے تھے، تاجدار کائنات کی جلوہ گری 2 حیثیتوں میں ہوتی. اس دنیا میں حضور تشریف لائے تو جلوہ گری کی 2 حیثیتیں تھی، 2 اسپیکٹ تھے، 2 پہلو تھے، ایک روحانی ایک جسمانی. ایک صورت روحانی میں جلوہ گری تھی حضور کی اور ایک صورت جسمانی میں جلوہ گری تھی حضور کی. جب ایک صورت جسم والی گم ہو گئی صحابہ کے سامنے سے، اس پر روئے. وہ بلال کی
اذان کے وقت یار جب حجرہ عائشہ سے نکلتا تھا، اب وہ نکلنا نہیں ہوگا، اس پہ روئے۔ وہ یار جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا نظر آتا تھا جسم والی صورت، وہ اب نظر نہیں آئے گی، اس لیے روئے۔ یار جب غزوے پہ جاتا تھا، طواف کرتا تھا، ہم پیچھے پیچھے ہوتے تھے، صحابہ یہ سوچ سوچ کے روئے کہ اب وہ گلیاں ویران ہو گئی، کیونکہ ایک صورت جسمانی اوجل ہو گئی، وفات کے ساتھ گم ہو گئی تھی، اس لیے روئے کہ وہ صورت گم ہو گئی۔ صحابہ روئے کہ جسمانی صورت گم ہو گئی، ہم کیوں روئے؟ ہمارے پاس جسم کے ساتھ تو آئے نہیں، روحانیت کے ساتھ ہمیں ملے، جسم کے ساتھ نہیں ملے۔ صحابہ اس لیے روئے کہ جسم آیا تھا گم ہو گیا، رو پڑے۔ ہمارے پاس جسم کے ساتھ نہیں آئے، روحانی طور پر آئے، اور ہم شوق کیوں منائے کہ جب سے آئے ہیں کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیوں روئے؟ جب سے آئے ہیں کبھی گئے ہی نہیں۔ اللہ ہو۔ اب بتاؤں کہ تاجدار کائنات کی آمد پر اصحاب رسول جشن کیسے مناتے تھے؟ اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب حضور مکے میں آئے تو کس نے میلاد منایا؟ جب مکے میں پیدا ہوئے اس وقت جب کسی نے نہیں منایا تم کیوں مناتے ہو؟ یہ بھی اعتراض ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، بینر نہیں لگائے، تم کیوں لگاتے؟ جاہل لوگ ہیں بھئی، قرآن اتر رہا تھا، نزول ہو رہا تھا قرآن کا، تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، جھنڈیوں کے لیے پاگلوں کہاں سے لاتے؟ میٹر پھرا ہوا ہے ان کا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، جھنڈیوں کے لیے کہاں سے لاتے؟ اور دوسرا کہتے ہیں جی مکے میں آئے جس دن کس نے میلاد منایا؟ ہم کہتے ہیں نہیں منایا کسی نے۔ پھر کہتے ہیں پھر تم کیوں مناتے ہو؟ اسی لیے تو مناتے ہیں کہ اس دن کسی نے نہیں منایا، اسی لیے تو مناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب مکے میں آئے تھے تاجدار کائنات، مکے میں مومن رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ بولیے، مومن رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ کافروں سے بھرا تھا نا، تو ہم اسی لیے مناتے ہیں، انہوں نے اسی لیے نہیں منایا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میلاد مصطفیٰ کافروں کا نہیں مومنوں کا طریقہ ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جب حضور کا میلاد ہوا کعبے پر جھنڈے لگے تھے، کعبے پر جھنڈے لگے تھے، بت خانوں کے جلتے چراغ بھی بجھ گئے، ہوا نا؟ سنتے ہیں نا آپ؟ بت قدوں کے چراغ بجھ گئے، بت گر گئے زمین پر اور ٹکڑے ہو گئے جب حضور کا میلاد ہوا۔ مگر کعبے پر حضرت آمنہ کہتی ہے جھنڈا لہرا رہا تھا، بت قدوں کے بت گر گئے، چراغ بجھ گئے، کیوں؟ وہ کفر کے اڈے تھے۔ کعبے پر جھنڈا میلاد کا کیوں لگا؟ یہ ایمان کا مرکز تھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بھی مسجد ہے، یہ لکھن روڈ پر داخل ہو ایک اور بھی بہت بڑا مدرسہ اور مسجد، آپ کہتے ہیں یہاں کیوں چراغا ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا؟
سنو یہ کفر اور اسلام کا مزاج تب سے اب تک آ رہا ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ کا وقت آئے